السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربی زدنی علما۔ کافی دنوں سے لوگ اس بات کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دروس بھی آپ دیں جس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کا اظہار اور اس ضمن میں جو احادیث مبارکہ آئی ہیں۔ یوں تو سینکڑوں حدیثیں ہیں، کئی سو حدیثیں ہیں اس ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، اپنے طالب علمانہ حیثیت کے تحت ان میں سے بعض احادیث وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج جن چند ایک احادیث کو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، چھوٹی چھوٹی سی احادیث ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ پھر حوالے بھی دوں گا، لیکن ان احادیث کو ذکر کرنے سے قبل آپ کے ساتھ چند ایک قرآنی آیات کو پہلے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے اس کا ذکر ہے۔ تو پہلے ایک سلسلہ کرتے ہیں کہ قرآن میں وہ جو مقامات ہیں، آف کورس کئی مقامات ہیں، اگین میں ایک طالب علم آدمی ہوں، اپنی مختصر علم کے تحت جو چند ایک آیتیں آپ کے سامنے پیش کر سکا انہیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 195۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ مِنَ التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں مت ڈالو اور نیکی اختیار کرو، بے شک اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ نیکوکاروں سے۔ اور نیکوکاروں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے۔ یہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے، یہ بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات ہے۔ اگر آپ اپنے اطراف غور کریں تو ہم نے اپنی زندگی میں ایسی کتنی چیزیں اپنا لی ہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے خود ہلاکت میں ڈالا ہوا ہے۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی حقہ، کوئی گٹکا، کوئی تمباکو والا پان، یہ تمام بیسک چیزیں ہیں نا جو لوگ استعمال کرتے ہیں اور اس پر بڑی بھاری رقم خرچ کرتے ہیں۔ مہینے کے بجٹ میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اثر کیا ہوتا ہے اس کا؟ ہم اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک بھی کرتے ہیں اور اپنے پیسے کا ضیاع بھی کرتے ہیں۔ وہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو اس طرح ضائع کرتے ہیں۔ کوئی چھالیاں کھا رہا ہے، کڈنی کی تباہی مچا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، لنگز کی تباہی مچا رہا ہے، کوئی شیشہ پی کے سمجھ رہا ہے کہ ارے یار سگریٹ سے تو بہتر ہے نا، لیکن تباہی تو تم بھی مچا رہے ہو۔ اس پر بھی ایک 10 میں پہلے دے چکا ہوں، شیشے پر۔ کوئی حقہ پی رہا ہے اور سب تفریح ہے، سمجھتے ہیں ان کا حق ہے ان کی جانوں پر، جیسے چاہے اس کو استعمال کریں۔ یاد کرو ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان نعمتوں کے ساتھ تم نے کیا کیا جو میں نے تمہیں دی تھیں۔ تو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کوئی ڈرگز لے رہا ہے، کوئی ہیروئن چی ہے، کوئی افیم چی ہے، مختلف انواع و اقسام کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کوئی کھانے میں بد احتیاطی کر رہا ہے، اتنی بد احتیاطی کر رہا ہے کہ اس کی اپنی جان کو اس نے ہلاکت میں ڈال لیا ہے۔ یہ تمام بیسک چیزیں ہیں، اگر ہم غور کریں وہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے۔
اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور اسی طرح خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ کوالٹیز ہیں، یہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ توبہ کی کثرت، توبہ کی کثرت اور پاکیزگی کی کثرت۔ جو توبہ کرتا ہے وہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، غلاظت سے، گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سورۃ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ آیت نمبر 31 ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو تمہیں میری پیروی کرنی ہوگی۔ یحببکم اللہ، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور جسے اللہ محبوب بنا لیتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں فائدہ ہے، تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو بخشنے والا ہے اور مہربان ہے، نہایت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 76، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، ہاں جو اپنا وعدہ پورا کرے، وَاتَّقَى، اور تقوی اختیار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اس پر واقعی کوئی مواخذہ نہیں، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، ان میں اگر آپ غور کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اپنے ہی ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہیں ڈالنے والا، نیکی اختیار کرنے والا، بہت توبہ کرنے والا، خوب پاکیزگی اختیار کرنے والا، اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنے والا، علاوہ ازیں تقوی اختیار کرنے والا، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا، پرہیزگار، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ کوالٹیز ہیں کہ جن میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں چند اور آیتوں کے سامنے آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، کچھ چند اور آیتوں کو لے کر، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ آیتوں کا سلسلہ جو ہے اس کے بعد پھر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔